बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स का केस, इदारों के खिलाफ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स का केस एडवोकेट ईमान मेज़ारी और इनके शोहर एडवोकेट हादी अली चट्ठा दोनों वकला को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मजमूई तौर पर यह सज़ा कितनी बनती है, इस पर पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं वो अपने राय का इजहार कर रहे हैं। जो इदारों के खिलाफ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स का केस है, दरअसल ईमान मेज़ारी खुद को पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं और वो कहती हैं कि जी मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। और फिर वो इदारों के खिलाफ जो नफरत अंगेज ट्वीट्स करती हैं, बहुत से ऐसे लोग जो उनको पजीराई बख्शते हैं या जो उनकी इस तरह की जो है वो ट्वीट्स की हमायत करते हैं, तो सर वो लोग भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और मेरा ख्याल है कि जो रियासत के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग हैं, जो रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, मेरा ख्याल है उनको बहुत पहले सजा हो जानी चाहिए थी, जो कि अब उनको हुई है। तो अब कानून हरकत में आया और अब पाकिस्तान की जो साबिक वफाकी वजीर हैं, जो हमारी साबका वफाकी वजीर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की, शेरी मेज़ारी साहिबा, वो कह रही हैं कि जी मेरी साहिबजादी को कत्ल करने की जो है ना वो तैयारियां हो रही हैं। मुझे डर है कि कहीं ये मेरी साहिबजादी को कत्ल ना कर दें या उसको मार ना दें। भाई आपकी साहिबजादी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाएं, आपकी साहिबजादी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज ट्वीट्स करें और उनको खुली आज़ादी दे दी जाए, ये नहीं हो सकता। इस रियासत के भी अपने चाल चलन है, इस रियासत का भी अपना तौर तरीका है, इस रियासत के भी अपने कुछ असूल और कायदो ज़वाबित हैं जो हर सूरत तय होनी है। तो अगर हम रियासत की सानवी हैसियत को चैलेंज करेंगे तो इट मीन्स कि हम कह दें कि जी ठीक है जी, रियासत के खिलाफ हम नफरत अंगेज ट्वीट्स करते रहें, रियासत के खिलाफ हम बोलते रहें, रियासत के खिलाफ हम लोगों को बगावत पर उकसाते रहें और बाद में हम कहेंगे जी रियासत हमें कुछ ना कहे। ये तो नहीं हो सकता। तो सर जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंडिगो होटल जो गुलबर्ग में है, लाहौर में एक बड़ा मशहूर होटल है, वहां पर जो आग लगने का वाकया है, जिस तरह बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया और कई कीमती जाने जो है उसका नुकसान हुआ। 3 से 4 अफराद जो हैं वो इस अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े की नज़र हो गई। इस पर भी बात करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सबसे पहले जो इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज ट्वीट्स वाला मामला है, ये जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अफजल मजूका साहब, उनकी अदालत में ये फैसला सुनाया गया। मुतनाज़ ट्वीट्स केस है ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा जो इनके शोहर हैं, इन दोनों वकला को मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुनाने का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जबरी गुमशदगियों से मुतल्लिक मुकदमात की पैरवी करने वाली इंसानी हकूक की वकील, और भाई मैं इंसानी हकूक का वकील नहीं कहता, ना इनका कोई ताल्लुक है, ईमान मेज़ारी और इनके शोहर हादी अली चट्ठा को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। अदालती फैसले के मुताबिक दोनों को जो है वो पीका की दफा 9 के तहत 5-5 बरस, पीका की दफा 10 के तहत 10-10 बरस और पीका की दफा 26(a) के तहत 2 बरस की सजा सुनाई गई। इन दफात के तहत ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा पर मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। ताहम सजाएं एक साथ नाफिजुल अमल होंगी और दोनों को 10-10 बरस कैद की सजा काटना होगी। सेंचर को ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा को एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज अफजल मजूका की मुकामी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था, जहां दोनों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया था। अदालत के फैसले के मुताबिक ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा पर इल्जाम था कि इन्होंने न सिर्फ रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया, बल्कि BLA, TTP और PTM जैसी कलदम तंजीमों और मारंग बलोच, अली वजीर और मंजूर पशीन जैसी शख्सियात के बयानिए को भी फैलाया। अब TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके बाद
پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، یہ تین جو کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کی یہ پشت پناہی بھی کر رہے تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ان الزامات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ وہ قانون یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ قانون یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن کمزور ہو تو شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے، تو سر پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کر دیا اور اٹ مینس کہ جو الزامات تھے وہ درست ثابت ہوئے اور ان کو سزا ہو گئی۔ اب اس سے قبل گزشتہ جو ہے وہ فیصلہ جو بھی آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو دی جانے والی سزاؤں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس فیصلے پر وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹر پر اپنے ایک رد عمل میں کہا کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ انہوں نے اس فیصلے کو پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف فیصلے پر تنقید بھی دیکھنے میں آئی۔ اب یہ جو پاکستان کی ایک بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ، انہوں نے لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ ساری دفعات صرف ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر ہی لگانی ہے۔ اس شہر میں فسادی آزاد ہیں اور ایمان قید، یہ دورہ معیار اور ناانصافی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان پر الزامات تھے وہ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثابت ہو گئے ہیں، تو اب ان کو جی سزا ہو گئی ہے اور ان کو جرمانہ بھی ہو گیا، اور بڑا سخت فیصلہ آیا کہ کوئی بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف اس طرح کے زہر آلود ٹویٹس کرے گا تو سر اس کو اسی طرح کی کڑی سزا جو ہے وہ بھگتنا ہوگی، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ وہ ان کے سپورٹرز ہوں، ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوں، ان کے فالوورز ہوں، ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ہوں، کوئی بھی شخص ہو۔ تو یہ سزا جو ہے یہ میرا خیال ہے قانون کے مطابق بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، اور اس کا اطلاق اب سے مستقبل سے ہو چکا ہے، پیک ایکٹ کو سامنے رکھ کے اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے، اور کوئی بھی اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف اس قسم کا زہر آلود بیانیہ اس کو اپنی زبان پر لائے گا، اس پر کام کرے گا، تو پھر ریاست کا اس سے بھی سخت موقف ہو سکتا ہے۔ ابھی تک جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو لا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق ہوئی ہیں، تو سر اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا یہی حال ہوگا۔ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہادی علی چٹھا، انہوں نے تو مذاق بنا دیا تھا نا کہ جب دل کرتا تھا پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگل دیتے تھے، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتے تھے، اب تو وہ فیلڈ مارشل ہیں ماشاءاللہ، ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کرتے تھے، اداروں کو ٹارگٹ کرتے تھے، تو سزا تو ہوگی، جو سزا ہوئی ہے قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ بہرحال دوسرا معاملہ بڑا جو ہے وہ افسوسناک ہے، انڈیگو ہوٹل میں اب پیش آنے والا جو ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس میں کچھ قیمتی جانیں جو ہیں اس کا نقصان ہوا ہے، اور یہ جو آگ لگی ہے لاہور کے ہوٹل میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے انڈیگو ہوٹل میں، یہ خبر ہے جی لاہور کے علاقے گلبرگ کے مقامی ہوٹل کی بیسمنٹ میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 5 جلس کر زخمی ہو گئے، 180 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اچھا، اس میں جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے زاہد اختر زمان صاحب، جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں فیصل ایوب کھوکھر، وہ موقع پر پہنچے، ریسکیو ٹیمیں پہنچی، انہوں نے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا، اور میں پنجاب حکومت کو اس حوالے سے تو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کے انتظامات بہت اچھے تھے۔ بہرحال جو نقصان ہونا تھا، جو قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہرحال نقصان جو ہے اس کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، اور جس خاندان کے اوپر یہ کرب ہے، یہ مصیبت ہے، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، جن کے لخت جگر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، میرا خیال ہے ان کے لیے یہ دن جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ ریسکیو 1122 پنجاب کے ترجمان کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے ہوٹل سے نوجوانوں کی لاشیں نکالی۔ نوجوان کی شناخت عمران شہریار اور ریاض کے نام سے ہوئی۔ اب یہ جو شہریار تھا نا، یہ ٹاؤن شپ کا رہنے والا تھا، اس کا جنازہ بھی ہم نے ادا کیا، اور ٹاؤن شپ مین مارکیٹ جو ہے، جو مدینہ بازار ہے، وہاں پر اس کی رہائش تھی۔ یہ ہمارے ایک پولیس کے کانسٹیبل تھے، ان کا یہ بیٹا تھا، اور بہت افسوس ہوا۔ بہرحال جو اللہ کو منظور تھا
اللہ تعالیٰ ان تمام خاندان، جتنے بھی خاندان جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ترجمان ریسکیو نے بتایا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے فوری سرچ و ریسکیو ٹیموں نے آگ کی اطلاع پر امدادی عمل شروع کیا۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں جو ہیں انہوں نے اس طرح کا آپریشن کیا، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ 180 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ اب 180 افراد جو ہیں ان کو جائے وقوع سے ریسکیو کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے۔ کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اسی طرح کا، وہ بھی کسی صدمے سے، کسی مصیبت سے، کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ جو گل پلازا میں آگ لگی کراچی میں، وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا بھائی، اس میں بہت سی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور جس طرح وہ پھر میں نے دیکھا کہ کئی افراد تو ویسے ہی جلس کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، استغفار، وہ کئی افراد جو ہیں ان کی تو میں نے ویڈیوز دیکھی اور وہ ایسے ہی جلس کے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ شہریار جو ہے اس کی پکچر بھی میں نے اپنے تھم نیل پر لگائی، اور ایک بڑا جوان لڑکا تھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بڑا ہینڈسم لڑکا تھا۔ تو اللہ کریم جتنے بھی لوائقین ہیں جو اس دکھ اور غم کی گھڑی میں اس صدمے کے اندر ہیں، جو اس صدمے سے دوچار ہیں، اللہ کریم ان سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔